السلام علیکم، پروگرام سپورٹس 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ توقیر باکری۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، پاکستان انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ حاجی شاہد انور ان کا نام ہے، 20 سال سے پاکستان کے سسٹم میں کوچنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے ڈومیسٹک میں بھی بڑے بڑے ریکارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، سب خیریت۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنی کرکٹ جرنی کے حوالے سے کہ آپ نے کرکٹ کیسے سٹارٹ کی، اور جب آپ نے کرکٹ سٹارٹ کی اس ٹائم کیا کیا آپ کو مشکلات ہوتی تھی اس دور میں جب آپ کرکٹ کھیل رہے تھے؟ دیکھیے، ایک تو یہ پیشن کا کام ہے کہ اگر آپ کا پیشن ہوگا، آپ کا شوق ہوگا، آپ کا لو آف دا گیم ہوگا، تو ہمارا تو وہ حال تھا کہ ہم مجھے یاد ہے کہ کلاس 5 6 سے یہ کرکٹ ہی ہم کھیل رہے تھے۔ اسکول کا کپتان رہا، پھر کلب ماڈل ٹاؤن کرکٹ کلب میں نواب منصور یاد خان کے سرپرستی میں میرا خیال 13 سال کا بچہ تھا جب سے اس کلب میں پھر ہم نے کھیلنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح کھیلتے کھیلتے انڈر 16 19 کھیلتے، پھر جب قائد ٹرافی 1985 میں میرا ڈیبیو ہوا تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لگاتار 3 میچوں میں 3 سینچریاں کی تو ریکارڈ بن گیا۔ پھر اس سے جرنی آپ نے ڈیبیو کے اوپر سینچری کی، اپنے پہلے 3 اننگز میں 300 کیا آپ نے؟ ایگزیکٹلی، میں نے پہلا 100 یو بی ایل کے خلاف کیا، دوسرا میں نے وابڈا کے خلاف کیا تھا 131، ہم 400 رنز چیز کر رہے تھے، وہ ہم کر گئے، اور تیسرے میچ میں 153 ناٹ آؤٹ پہ کھیل رہا تھا، تو باقی دونوں دن بارش ہوتی رہی۔ اچھا، اننگز جو ہے نا مکمل نہیں ہو سکی، آپ 153 پر ناٹ آؤٹ تھے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو کرکٹ تھی اس میں اور اب کی کرکٹ میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیونکہ آپ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ 2004 سے کوچنگ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں، ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیے، سب سے بڑا ڈفرینس تو یہی ہے کہ رولز چینج ہو گئے بہت زیادہ۔ ان کے جو رولز تھے اندر، مثلا پہلے کوئی یہ نہیں تھا ہوتا کہ اتنے فیلڈر 3 دائرے ہیں، اتنے فیلڈر اندر رہیں گے سرکل کے، اتنے باہر جائیں گے۔ اب وہ والے سارے رولز چینج ہو گئے۔ تو نمبر 1 کہ T20 کرکٹ اس زمانے میں نہیں تھی، بالکل وہ بڑی لیٹ آئی ہے، ہو گئی تھی۔ ہم انگلینڈ میں لیگ کھیلنے جاتا تھا، وہاں ہم کھیلتے تھے T20 کا، وہ شام کو کرکٹ ہوتی تھی اس کی، بالکل، لیکن پاکستان میں اتنا نہیں تھا۔ پھر وہ آ گئی، اس سے کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی، بالکل۔ تو اس میں جو آج ہم کہتے ہیں کہ بڑی گڈ شاٹ ہے، اس وقت کہتے تھے کراس مار دی یا کسی پلیئر نے۔ سو یہ بڑی چیزیں چینج ہوئی ہیں، لیکن یہ جدت آئی ہے کرکٹ میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ برقرار رہے اور گیم میں اور نکھار پیدا ہو۔ اچھا، ایک اور چیز کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے تھے تب عمران خان پاکستان ٹیم کے کپتان بھی تھے، تو وہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے، تو کبھی آپ نے ان کا سامنا کیا تو کس طرح کے جو ہے نا بولر تھے؟ ذرا آپ یاد تازہ کریں ذرا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کا تو یہ تھا کہ میں ان کے خلاف فرسٹ کلاس کا میچ کوئی نہیں کھیلا، وہ ہمارے بہت سینئر تھے۔ میں تو 88 میں یوتھ ورلڈ کپ، پھر ان کے ساتھ پاکستان کا کیمپ لگا ہوا تھا، ہمارا یوتھ ورلڈ کپ کا لگا ہوا تھا، تو اس وقت بڑی اچھی انٹریکشن رہ گئی کپتان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ان کو کلب کا میچ میں کھیلا تھا، ہمارا مالٹن کلب کا میچ تھا، تو جم خانے کا، تو یہ بڑی ریگولر کلب کرکٹ کھیلتے تھے، تو اس وقت میں نے ان کو کھیلا تھا۔ اچھا، یہ ینگسٹر کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ جس طرح ہمارے سابق کپتان جن کا دنیا میں نام ہے کرکٹ کے حوالے سے کہ وہ کلب کرکٹ ریگولر کھیلتے تھے، ریگولر، یہ ماجد خان ہو گیا، عمران خان ہو گیا۔ اس وقت ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی فرسٹ کلاس کرکٹر تھے یا ایون ٹیسٹ کرکٹر تھے، یہ جیسے ہی فارغ ہوتے تھے یہ آ کے اپنے اپنے کلب سے کھیلتے تھے۔ آصف مشتبہ کراچی سے ٹور کر کے آیا آسٹریلیا سے، اور واپس آتے ہی گریڈ 2 کا میچ کھیلنے کراچی کی طرف سے لاہور آ گیا۔ تو اس وقت ایک پیشن کا جو تھا نا، ایک پیسہ اور پیشن میں بڑا بیلنس تھا۔ تو آج کل تو تھوڑا سا ذرا چینج ہو گیا، کمرشلائز بہت زیادہ ہو گیا۔ بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ نے پاکستان کو یوتھ ورلڈ کپ میں ریپرزینٹ کیا، اس کے بعد آپ کا پاکستان ٹیم کے لیے نام آیا، تو کیا فیلنگز تھی آپ کو؟ کس طرح پتہ چلا کہ آپ کا جو ہے نا پاکستان کے لیے نام آ گیا؟ جب ٹیم اناؤنس ہوئی، سلیکٹر نے اناؤنس کی، کہ اس سے پہلے آپ کو خبر ہو گئی تھی، یا جب آپ کو پتہ چلا تو کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ اصل میں یہ ہوا یہ کہ ظاہر ہے جب سے کرکٹ کھیلی تو وہ کمرے میں بھی پوسٹر لگائے ہوتے تھے کہ ایک دن پاکستان کھیل رہا ہے، بس ایک ہی مقصد ہوتا تھا۔ تو وہ یہ جیسے 300 ہو گئے تو زندگی بدل گئی ایک رات میں، کہ ایک دم ورلڈ ریکارڈ ہو گیا، تو ہر بندہ پوچھ رہا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ بلا رہا ہے۔
تو اس وقت فوراً ہی ٹور ہوا پاکستان انڈر 19 کا سلیم ملک کی کپتانی میں، اس میں میں پک ہو گیا، وہاں گیا۔ وہ ٹور میرا کوئی اتنا سکسیسفل نہیں رہا، بالکل واپس آیا، واپس آ کے میں نے ڈومیسٹک میں 1379 رنز کیے 86 میں، بالکل وہ مطلب 1400 کے لگ بھگ آپ نے رنز کیے ڈومیسٹک ایک سیزن میں۔ تو پھر دوبارہ کینیا جانی تھی ٹیم اے ٹیم، اس کے ساتھ میں نے ٹور کیا قاسم عمر کی کپتانی میں، بالکل۔ تو وہ یہ جرنی چل رہی۔ پھر 88 میں یوتھ ورلڈ کپ کھیلا، ڈومیسٹک کھیل رہا تھا، مجھے چانس ملا 96 میں، بہت لیٹ ملا، مگر میں لگا رہا کہ یہ ایک نہ ایک دن کھیل کے ہی ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں انگلینڈ میں لیگ کھیل رہا تھا، تو یہاں کیمپ اناؤنس ہوا تو میرا نام آ گیا۔ میں نے چیف سلیکٹر اللہ ان کو جنت نصیب فرمایا، ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب تھے، بالکل میں نے ان کو فون کیا، میں نے ان کو کہا کہ سر میں تو ادھر لیگ کھیل رہا ہوں، اور اس سے پہلے 87 میں 92 میں 94 میں آپ نے مجھے یہاں سے بلایا تھا، یہاں آ کے میرا وہ لیگ بھی چلی گئی اور مجھے سلیکٹ بھی نہیں کیا، تو میں بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے رنز تو ہیں تو اٹس اوکے، تم لیگ کھیلو، اگر تمہارا نام آ گیا تو پھر ٹیم۔ میں نے کہا پھر وہ کلب خوشی سے چھوڑ دیتی ہے، لیکن کیمپ کے لیے نہیں وہ چھوڑتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وسیم اکرم سے میں نے فون پہ بات کی، مجھے یاد ہے کہ کپتان نے مجھے کہا کہ یار کیمپ میں تو آنا چاہیے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں ہم، پرفارمنس تو ہے اب کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کپتان وسیم اکرم پاکستان ٹیم کے کپتان ہاں جی، وسیم اکرم کپتان، انہوں وہ رات کو 9 بجے پھر مجھے گھر سے فون آ گیا کہ جی خبروں میں نام چلا تو اناؤنس ہو گیا۔ تو یہ جینون آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رات، کیونکہ ایک زندگی کا یہ سفر تو چلا ہوا ہے بچپن سے، خیر لیکن آپ 84 سے لگائیں، 96 میں مجھے 12 سال کا ایک سفر تھا پاکستان کھیلنے کا۔ میرے ساتھ وسیم تھا، اعجاز احمد سینئر تھا، تو یہ سارے، عاصم مشتبہ تھا، یہ سارے میرے ارد گرد سے کھیل رہے تھے، تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں بھی کبھی نہ کبھی کھیلوں گا۔ عامر سہیل تھا، تو یہ پرفارمنس صحیح جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز تھے جو آپ کے ساتھ جرنی انہوں نے سٹارٹ کی، وہ پاکستان کھیل رہے تھے۔ تو وہ پھر میں رات، مجھے یاد ہے کہ 12-1 بجے اپنے وہ ٹاؤن میں شلڈن کرکٹ کلب تھا جس سے میں کھیلتا تھا، تو ٹاؤن میں پھر رہا ہوں، تو پولیس نے آ کے رات کو 12-12:30 بجے نا اس نے آ گاڑی روک لی، اس نے کہا، اکیلا پھر رہا تھا میں، واک کر رہا تھا خوشی میں، بالکل اوور دا مون تھا، یہ آج تک وہ فیلنگز یاد ہیں۔ تو انہوں نے مجھے آ کے پوچھا کہ بھائی واٹس رانگ ود یو کہ آپ اس وقت ادھر، تو ان کو میں نے یہی بات بتا دی، میں نے کہا میں پرو ہوں ادھر اس ٹاؤن کا، تو یہ میری ٹیم آئی ہے، تو میں بڑا ہیپی ہوں، تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے، تو یہ کیفیت تھی اس وقت۔ صحیح ہو گیا۔ اور جس دن آپ کو پتہ چلا کہ آپ صبح ڈیبیو کر رہے ہیں، اس وقت کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ ڈیبیو کا تو یہ ہے کہ ڈیبیو کا آپ یقین مانیں کہ جب ہم صبح وارم اپ کر رہے تھے نا، جب وارم اپ کر رہے تھے اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ آج میں بھی میچ کھیل رہا ہوں، اس سے پہلے تک نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال وہ مجھے پتہ لگا، ظاہر ہے ایکسائٹمنٹ تھی اس وقت، تو ایک دم ہی چینج ہو گیا، تو پھر انگلینڈ کے خلاف یہ ون ڈے کھیلا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پاکستان کھیلا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلی، ڈومیسٹک میں آپ کی کافی ساری خدمات ہیں، پھر آپ کوچنگ میں آئے، کوچنگ میں ہی کیوں آئے؟ کیا جو ہے نا پلان تھا کوچنگ میں آنے کی؟ کیا وجہ تھی کہ کوچنگ کے آپ نے چوز کیا کہ اس سائڈ پہ جانا چاہیے؟ دیکھیے، میں گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی میں نے، تو میرا شروع سے یہ تھوڑا سا شوق تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود کھیلنے کا تو تھا ہی تھا، لیکن جب زندگی کی سیکنڈ اننگ سوچی نا، اس میں امپائرنگ تھی، میچ جب ڈومیسٹک سے ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد، ایگزیکٹلی 2003 میرا غالباً لاسٹ، کیونکہ آپ پڑھے ہوئے بھی، آپ کے پاس کافی سارے آپشنز تھے، آپ بینک میں بھی اس سے پہلے جاب کر رہے تھے گریڈ 1 کی، نیشنل بینک میں گریڈ 1 پہ میں، کیونکہ ایز اے اسپورٹس مین ہوا تھا، تو اب میں گریڈ 1 پہ پہنچا ہوا تھا، یہ 2012 کی بات ہے غالباً۔ تو خیر میں نے 2003 میں یہ کوچنگ شروع کر دی، اس میں کیونکہ شوق تھا، اس میں دیکھیں میرا ایک شوق تھا ٹریولنگ کا اور انٹریکشن کرنے کا، پھر جب اتنا کچھ کھیلا سیکھا تو ایک چیز، اور پھر میں نے یہ کورسز کیے، لیول 1 کیا، لیول 2 کیا، لیول 3 کیا، انگلینڈ سے کیا، پاکستان سے کیا، تاکہ اس کو انہانس کروں تھوڑا سا نا کوچنگ کو۔ پھر اس میں ایک انجوائمنٹ بھی بڑی ہے، فرق بہت بڑا ہے، ایز اے پلیئر آپ نے اپنے خواب جو ہیں یا جو بھی آپ کا گول ہوتا ہے وہ آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے، لیکن ایز اے کوچ میرا یہ شروع سے بلیو تھا کہ آپ نے کھلاڑیوں کے خواب ہیں، آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، بس یہ ایک مین آپ کا فوکس ہوتا تھا کہ جو کچھ آپ نے ارن کیا ہے کرکٹ سے وہ واپس کریں۔ آپ نے پاکستان انڈر 19 کے ساتھ بھی کام کیا، پاکستان وومن کے ساتھ بھی کام کیا، ریسنٹلی آپ پاکستان انڈر 19 ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے،
ابھی آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. بالکل. تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈر 19 کی ٹیم جو ابھی ساؤتھ افریقہ میں ورلڈ کپ کے لیے گئی ہوئی ہے, اس کے بتائیے گا کہ کس طرح کی ٹیم ہے, کس طرح کے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈر 19 ٹیم کے؟ دیکھیے محمد یوسف اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ٹیم کو. ٹیم بہت اچھی بڑی بیلنس ٹیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری دنیا کی ٹیمیں بھی جو ہے نا وہ بڑی بڑی 2-2 سال سے تیاریاں کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے تھوڑا سا ہمارا تیاری میں تھوڑا بہت, میں یہ کہوں گا یہ تو نہیں کہ ہم نے وہ جو جرنی گیپ تھا ویکیوم تھا وہ کور ضرور کیا ہم نے, بالکل, لیکن تھوڑا سا اتنی کنٹینیوٹی ہمارے کیمپس یا ان کی ٹریننگ نہیں رہی. لیکن ہمارے پاس بہت تگڑا ٹیلنٹ. ابھی ایشیا کپ میں ہم ہار گئے ایک سیمی فائنل میچ اس سے یو اے سے, ہم لوگ ہارے. ہم انڈیا سے جیتے, افغانستان سے جیتے, تو اچھے میچز بھی جیتے ہیں. تو ہوپ فار دا گڈ اگر یہ بچے کلک کر گئے, اور پہلا ٹور ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں انڈر 19 میں, ایک تو ورلڈ کپ تو ہے ہی ہے کہ اس کے لیے ہی آپ کو جانا چاہیے جیت کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے کھلاڑی آپ نے ڈیولپ بھی کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ پاکستان ٹیم کو دیں. دیکھیں یوتھ کپ 1988 میں جب ہم گئے تو وہ 8-9 لڑکے سارے کے سارے پاکستان کھیل گئے. انضمام تھا, عاقب تھا, مشی تھا, اس میں تھا, باسط علی تھا, ظہور الہی تھا, تو یہ لڑکے سارے پاکستان کھیل گئے. تو یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارا باتوں کا سلسلہ جاری ہے شاہد انور صاحب کے ساتھ. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات چیت کا سلسلہ جاری تھا. آج ہی شاہد انور صاحب کے ساتھ انڈر 19 کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گروم ہو کے آگے پاکستان ٹیم کا اثاثہ ہیں؟ دیکھیے ابھی تو یہ ٹو ارلی ہے, اس لیے کہ ایک تو ٹیم وہاں کھیل رہی ہے ہماری, اس میں آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو ابھی جب تک یہ تھوڑے بہت پرفارمنس نہ کر لیں, نمبر 1 نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے 2-3 کے نام لے لیتے ہیں باقی کا ڈیمورلائز فیکٹر ہو سکتا ہے. تو میں ابھی فی الحال سمجھتا ہوں کہ یہ انڈر 19 کھیل لیں لڑکے, تو کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی ہمارے. نہیں, جس طرح ہمارا پاکستان ٹیم میں سپنر کا فقدان ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں پچھلے کچھ عرصے میں سپنرز بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ دیکھیں تو ایک وکٹ ٹیکنگ کا جو مڈل میں ہوتا ہے ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں. آپ ڈومیسٹک کافی عرصے سے کوچنگ کر رہے ہیں, کچھ ایسے سپنرز جو آپ سمجھتے ہوں کہ آگے جا کے یہ پاکستان کے لیے سپنر کا جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ بالکل. دیکھیے یہ ہمارا اس سال سیزن ہوا ہے, لاسٹ ایئر ایک اور طرح کا سیزن تھا, پہلی 5 ٹیمیں تھی, اس سال 18 ٹیمیں کھیلی ہیں, بہت سے ریجنز کو چانس بھی ملا ہے. اس میں سپنرز ہیں, ایک مثال کے طور پہ قاسم, ایک لڑکا پچھلے انڈر 19 میں قاسم اکرم آل راؤنڈر اچھا آیا, تھوڑا سا پیچھے چلا گیا وہ. اب فیصل اکرم ایک لڑکا ہے ساؤتھ سے, تھوڑا سا چائنامن بولر ہے, ڈفرنٹ ٹائپ آف بولر ہے, تو وہ نظروں میں ہے. اور بڑے اسپنرز ہیں کئی لڑکے ہماری نظروں میں, تو ان کے جب جیسے یہ گرمیوں میں مختلف کیمپس بھی لگیں گے تو ہمارے پاس اب عبدالرحمان ہم نے بالنگ کوچ اسپنر ہیں ہمارے پاس, مسعود انوار ہیں, بڑے اور لڑکے ہیں ہمارے پاس. تو میرا خیال ہے مشتاق ہیں, تو یہ جب کیمپس لگیں گے تو اور ہم ان کو. آپ نے فیصل اکرم کی بات کی. فیصل اکرم جیسا کہ وہ آپ کے پاس بھی کھیلا جب آپ ساؤتھ پنجاب کے ہیڈ کوچ تھے, آپ کی کوچنگ میں بھی کھیلا, انڈر 19 ورلڈ کپ بھی کھیلا. 2 سے 3 سال سے جتنے بھی ہمارے بڑے سپنرز ہیں, مشتاق احمد ہوں, ثقلین مشتاق ہوں, فیصل اکرم کی بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس سال اس کو ڈومیسٹک سیزن میں فرسٹ کلاس ہی نہیں کھلائی, تو وہ بچہ کہاں سے گروم ہوگا؟ دیکھیے فرسٹ کلاس یہ وائٹ بال کا اس پہ اوپر جو ٹھپا لگا ہے نا, یہ بات آپ کی میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی کیا یا جو بھی کیا اس کو ضرور آگے چانس دینا پڑتا. پھر ٹیموں کا نا, ٹیمیں اپنی محدود اینگل میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا, ایک سیناریو کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے جیتنا ہے. اس میں اگر دوسرا سپنر, یہ بالکل بات ہوئی ہے, آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ جو ریگولر ہمارے پاتھ وے کے سپنرز تھے ان کو ریگولر چانس دینا چاہیے تھا. جیسا کہ آپ خود بتا رہے ہیں, اب وہ ایک بچے کو گروم کرنا ہے تو اس کو کھلانا پڑنا ہے, کھلا کے ہی گروم کرنا ہے. بالکل. تو یہ آپ کی نظر ہے ان بچوں کے اوپر, ان کو کس طرح آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ اس نے فرسٹ کلاس کا ڈیبیو پی ٹی وی کی طرف سے کیا, 9 آؤٹ کیے ہیں, شاید آپ کو پتہ ہو اس چیز کا. اس کے بعد محمد شہزاد ہیں جو آپ کی کوچنگ میں کھیلے, لاسٹ ایئر پاکستان کپ میں انہوں نے پرفارم کیا, ان کو بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں نہیں موقع دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ہمارے سسٹم کے فالٹس ہیں یا کنٹینیوٹی ضروری ہے ان پلیئرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ دیکھیے کنٹینیوٹی تو ہر سسٹم کے لیے بے انتہا ضروری ہوتی ہے. بار بار آپ ایک چیز بار بار اس کو روکیں اور پھر چلائیں, روکیں اور پھر چلائیں, تو اس نے دیر ہی کرنا ہے, اس نے تو ٹائم پہ تو نہیں پہنچنا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. بالکل. یہ دیکھیں 2-3 سسٹم چینج ہو گئے بیچ میں, اس میں پلیئر بھی رول ہے تھوڑا سا نا, پلیئر تھوڑا مس ہو گیا. جو لوگ آتے ہیں اپنی پالیسی لاتے ہیں. ایگزیکٹلی, کچھ باہر چلے گئے پلیئر, امریکہ چلے گئے, سمیع اسلم تھا اور بڑے لڑکے گئے ہیں. اس طرح کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے, کچھ عمان چلے گئے, کویت چلے گئے, تو یہ بھی ایک فرق پڑا ہے ہمیں. میں یہ ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ساجد خان جو آف اسپنر تھا وہ ہے, نعمان ایک پرانا وہ انفٹ ہوا ہے, شاداب کا ہوا, تو یہ اسامہ میر آیا, گو کہ اس طرح پرفارمنس نہیں کر سکا. تو میرے خیال سے اب جو آگے آنے والے اسپنرز ہیں جن میں ہے, اس میں یہ فیصل اکرم میرا خیال ہے, میری نظر میں سر فہرست ہے. بالکل. جس طرح آپ نے بات کی نعمان علی کی, اس کے ساتھ ساتھ محمد نواز کی, عماد وسیم تھے, ابھی ابرار احمد ہیں. اگر ہم ان کو کمپیئر کریں, انڈیا میں رویندر جڈیجا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں روی چندر اشون ہے, سندر ہے ایک ان کا اسپنر, تو کلدیپ یادو ہے, چہل ہے, بشنوئی ہے. تو ہمارے اسپنرز اور ان کے اسپنرز میں پرفارمنسز کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا ڈفرینس یہ جو آپ نے بات کیا پرفارمنسز کا, یہی ہے. اور پرفارمنس ہی کاؤنٹ ہوتی ہے اینڈ میں, تو ہمیں پرفارمنس ہی دیکھنی ہے نا. چاہے کتنا بھی آپ کا اچھا ایکشن ہے, کتنا بھی اچھے آپ فیلڈر ہو, لیکن مین پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا پرفارمنسز کا ڈفرینس آ جاتا ہے. ایک تو ہم سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر میں وہ زیادہ اچھے کھیل رہے ہیں. ان کا یہ جو سسٹم ہے نا جو نیچے سے چلا ہوا ہے, غالباً ڈینس لیلی کے دور سے انہوں نے اپنی گریگ چیپر اور ان کو بلایا شروع میں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے سارے اوورسیز کوچز سارے ڈیمولش کر دیے, ختم کر دیا. اب اپنا ان کا ٹوٹل اپنا سیٹ اپ آ گیا ہوا ہے, سارے مطلب ڈیولپ کر گئے کوچز بھی. تو اس سسٹم سے جو بچہ ان کا گروم ہو کے آتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ہم سے مینٹلی, ٹیکنیکلی, ٹیکٹیکلی, دونوں تینوں لحاظ سے ہم سے آگے ہے. وہ ہم سے آگے ہیں سسٹم کے لحاظ سے. بالکل. اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک سسٹم رمیز راجہ وسیم خان نے متعارف کرایا تھا, جس میں سکول کرکٹ ہو رہی تھی, کلب کرکٹ تھی, کالج کرکٹ تھی. وہ سسٹم کو چینج کر کے دوسرا سسٹم لایا گیا. گو آپ اوپر کی ٹیمز چینج کر بھی دیتے, اگر نیچے یہ والا سسٹم رہ جاتا, کلب کرکٹ آپ کی ہو رہی ہوتی ریگولر, تو کیونکہ کلب کرکٹ سے ہی پلیئر نے اوپر آنا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سسٹم میں اور اس سسٹم میں جو بھی ریجنل سسٹم ہے, کیا فرق ہے دونوں سسٹم میں؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ سسٹم دونوں ہی ٹھیک ہونے تھے اگر کنٹینیوٹی رہتی, لیکن وہ جو پہلے والا سسٹم تھا اس میں جو کوالٹی پر دیکھیں آپ, یہ پلیئر نکال کے دیکھ لیں نا, نسیم شاہ وہاں سے آ گیا, یہ دھانی وہاں سے آیا, وسیم جونیئر وہاں سے آیا, سیم ایوب وہاں سے آیا, عامر جمال وہاں سے آیا, یہ آپ کے حارث وہاں, حارث کا تو پھر بھی چلے لاہور قلندر کہتی ہے کہ بہت پہلے ہم نے ان کو, محمد حارث وکٹ کیپر بیٹسمین, محمد حارث, ہاں جی, وہ وہاں سے آیا. تو وہ سسٹم تو ابرار خاص کر کے یہ سارے, کیونکہ وہ 6 ٹیمیں تھیں, صوبوں کی ٹیمیں بننی تھی, اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ تھا. اب اس کا ایک سیٹ بیک بھی تھا, وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو چانس نہیں ملا. بالکل. اس زمانے میں آپ یہ بھی دیکھیں 2 سال کووڈ بھی رہا ہے, کووڈ کی وجہ سے کلب کرکٹ کو بہت نقصان ہوا ہے. یہ کوئی پی سی بی نے نہیں بند کرائی تھی یا کچھ ایسا, وہ کووڈ ہوا, ساری کلبیں سنسان ہو گئی, اس وجہ سے بھی نقصان ہوا کلب کرکٹ کا. پھر اب یہ ایسوسیشن جیسے بحال ہوئی ہیں, تو یہ اب یہ مین فوکس ایسوسیشنز یا جو ریجنز بحال ہوتے ہیں ان کے صدور کا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ گراس روٹ پہ ساری کرکٹ کروانی ہوتی ہے. تو وہ بھی ٹوٹ گیا بار بار سسٹم, اسٹیبلٹی نہیں ہے جب تک. ایگزیکٹلی, ایک یہ ہے, لیکن یہ کوئی چیزیں ایکسکیوز نہیں ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ پاکستان کے ایک ٹائم آیا تھا کہ کئی وہ جو ایلیگیشنز لگے تھے اس پہ بڑے پلیئر باہر ہو گئے تھے, عامر ہو گیا تھا, آصف ہو گیا تھا, سلمان بٹ ہو گیا تھا, پھر دنیا نے یہاں آنا بند کر دیا تھا. کوئی کرکٹ سری لنکن ٹیم کے حملے کے بعد 2009 کا وہ جو سری لنکا کا حملہ تھا, آنا بند کرے. اس کے باوجود بھی آپ کی ٹیم کہیں نہ کہیں دنیا میں سارا, انڈیا نے بائیکاٹ, ہم نے چیمپئن ٹرافی جیتی, T20 ورلڈ کپ کے فائنل کھیلے ہم نے. اس وقت میں وومن ٹیم کے ساتھ وہاں تھا انگلینڈ میں, جب ہم یہ چیمپئنز ٹرافی کھیل رہے تھے تو وومن ٹیم کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا. تو مجھے یاد ہے ویسٹ انڈیز کے اس بندے کا نام میں بھول گیا ہوں, بہت فیمس ہے ان کا, ٹی وی پہ بھی کوئی آپ میچ دیکھیں گے تو ایک تماشا ہی ہے, وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے. اس نے یہ آ کے وہاں کھڑے ہو کے باتیں کی پاکستانی ٹیم کی, اپنے بولرز کو, ویسٹ انڈین کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو اس کا سارا کچھ دنیا نے بند کر دیا ہوا ہے, کچھ ان کے فکسنگ میں باہر ہو گئے, کچھ انڈیا نے بین کر دیا, ٹیمیں نہیں جا رہی, وہ پھر وہ جیت کے لے گئے.
تو ہمارے ہاں جو را ٹیلنٹ ہے نا اس کا پوری دنیا میں کہیں مقابلہ نہیں ہے. اس کو اگر آپ, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, کوئی بھی نہ گروم کرے, کچھ بھی نہ آپ کریں, تو یہ خود بخود بھی پلیئر جو اپنی سیلف امپلیسڈ لرننگ سے خود بخود بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اب پوری دنیا میں کوچنگ ایک ایسا سسٹم آ گیا ہوا ہے, اس کے بغیر اب ایتھلیٹ جو ہے, ایتھلیٹ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, رائٹ وے چاہیے کہ کس ڈائریکشن میں اس نے جانا ہے. کیونکہ آج کل تو اب موبائل ہے, جو گیجٹس ہیں ہمارے پاس, تو بچہ تو ایتھلیٹ تو بہت زیادہ بزی رہتا ہے, تو اس کو یہاں مائل کرنا, پھر اس کے مطلب ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا, بالکل یہ سارا کام ہے کوچنگ کا. میں جو سمجھتا ہوں کہ آگے کوچز کو ہمارے کوالیفائڈ ہونا چاہیے. سوائے دیکھیے اپنی اپنی ذہن میں ہوتا ہے. میری نظر میں اگر کوئی پاکستان کا 1 کروڑ روپیہ بھی ایک مہینے کا دیں اور اس بندے کو منا لیں کسی طریقے سے, اگر کام لینا ہے, دیکھیں آپ نے کسی, وہ اگر ایک ہی کوچ ہے وہ ہے وسیم اکرم. باقی میں پاکستان کے سارے بہت اچھے ہیں, لیجنڈ ہیں, اور وہ مطلب یہ اپنی ایک ججمنٹ ہے. جو میں اتنے سال سے کوچنگ میں تھا, انضمام بھی ہے, محمد حفیظ بھی ہیں, مصباح الحق بھی ہے, وقار یونس بھی تھا, عمر گل بھی ہے, سعید ادمی, یہ سارے کر رہے ہیں, اچھے ہیں سارے, یہ نہیں میں کہتا اپنا. لیکن اس بندے کو اگر کوئی ٹارگٹ دے کے ہم مائل کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ لے آئے, تو وہ ایک اپنا نصاب بھی نکال سکتا ہے. ہی از ون آف دیم. بالکل, جتنا انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, جتنا ان کو کرکٹ کا نالج ہے, دیکھیں نالج سب کو ہے. بالکل, وسیم کو ضرور ہے, زیادہ ہوگا وسیم اکرم, لیکن اس کا ایک نا طریقہ کار ہے, پھر سینس آف ہیومر ہے, پھر وہ اس کو اپنی رسپیکٹ کمانڈ کرنا آتی ہے ڈریسنگ روم میں, پھر اس کو یہ کرکٹ کی جو بھی کوئی باتیں ہیں, کوئی ایسی ایکسپیرینس ہے اس کا, اور اس کو کوچنگ کی بھی سمجھ ہے. مگر بات یہ ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے, یا اس کو قائل کیا جائے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو لیول کوچنگ کورسز کرنے چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ کتنی بھی اچھی گاڑی چلا رہے ہوں, آپ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے, تو آپ بالکل سرٹیفائڈ ہونا ضروری ہے. باتوں کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. باتوں کا سلسلہ جاری ہے شاہد انور صاحب کے ساتھ. چلتے ہیں شاہد انور صاحب کی طرف. اچھا, آپ نے جس طرح بتایا کہ پاکستان میں را ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, تو ابھی آپ پاکستان نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ ہیں, تو آپ نے پلیئر ڈیولپمنٹ کے لیے کون کون سی چیزیں لائے ہیں, اور کس طرح آپ کا ویژن ہے کہ آپ پلیئر کو ڈیولپ کریں, کیونکہ را ٹیلنٹ کو آپ نے کس طرح ڈھونڈنا ہے, کس طرح اکیڈمیز لگانی ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. اچھا, یہ بڑا بہت ریلیونٹ اور بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. دیکھیے, اس میں سب سے بڑی ایک چیز ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں, یہ سارے آف سیزن میں ہوتے ہیں. جب سیزن ہو رہا ہوتا ہے, یہ لوگوں کے ہی میں نالج کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے, مجھے کئی فون آتے ہیں, یار وہ کچھ نہیں ہو رہا, یا وہاں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو میں اس لیے یہ بات کلیئر کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ہوتے ہیں آف سیزن میں. جب یہ پی ایس ایل بھی ختم ہو جاتی ہے, یہ شروع ہو جاتے ہیں مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, یہ ساری گرمیوں میں, پھر یہ سارے آف سیزن میں ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے پورے سال کی, اس میں سب سے پہلے ہم نے آلریڈی ملتان میں اس وقت ہائی پرفارمنس کیمپ, جہاں ہمارے یہ شبیر کوچ ہے, اکرم رضا ہے, وہاں غلام علی ہیں, مسعود انوار ہیں, سلیم لائی ہیں, تو وہاں ہم نے 30 لڑکوں کا, وہ لڑکے جو کہ گریڈ 2 ٹیم میں جو حنیف محمد ٹرافی ہوئی ہے اس دفعہ, جو دوسرے ریجن تھے, جن کو کبھی مطلب لاڑکانہ تھا, اس میں ڈیرہ مراد جمالی تھا, بہاولپور تھا, ایبٹ آباد تھا, یہ جو مسافات کے ایسے گریڈ 2 ٹیمیں کھیلی تھی, ان لڑکوں کے ٹاپ پرفارمر کا ہم نے اس وقت بھی وہ ڈیولپمنٹ وہ کیمپ ملتان میں لگا ہوا ہے. اور ان دا فیوچر ہم انڈر 19 کی 18 ٹیموں کا لگانے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہر ایک کی اکیڈمی لگے گی پوری, جو کہ 2005-4 میں ہوا کرتی تھی, جس سے یہ سارے پلیئرز جو جتنے بھی اوپر آئے ہیں ابھی پاکستان کھیل رہے ہیں, بالکل وہ ان اکیڈمیوں سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ بند ہوگی. سم ہاؤ اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, تو وہ ساری ریوائیو ہو رہی ہیں انشاءاللہ. عید کے فوراً بعد ہر ریجن میں وہ منیمم 4 ویک اور میکسیمم تو ہم 8 ویک تک جا رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈیولپمنٹ کی اکیڈمیاں لگیں گی. پلس ہم اسپیشلسٹ اسپنرز کا, فاسٹ بولرز کا اور بیٹسمینوں کا, ان تینوں کا بھی ہم یہ پروسیس میں ہے ہمارا. اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں نسیم شاہ کا ری ہیب چل رہا ہے, وہاں دھانی ری ہیب کر کے جا چکا ہے, شاداب آیا ہوا ہے, اس کا ہے, خرم منظور آیا ہے وہاں سے آسٹریلیا سے, ابرار ہے اکیڈمی میں.
تو زیادہ اب یہ انجرڈ پلیئر آئے ہیں جو کہ ساتھ وہاں ریہیب ہوتا ہے, پھر اپنی بولنگ یا بیٹنگ اس کے ساتھ اکارڈنگلی ہم میچ کر کے ان کو کرواتے ہیں تاکہ مسلس ٹون اپ ہونا شروع ہو جائیں, پھر اس کے بعد ان کا انڈیویجول علیحدہ پلان ہو جائے. جس طرح آپ نے بتایا خرم شہزاد, ابرار احمد, نسیم شاہ, حنین شاہ اور بھی کافی سارے پلیئرز ریہیب کے لیے اس وقت این سی اے میں ہیں, اور جس طرح آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے گریڈ 2 کی ٹیمز کا, تو اس طرح کے کوئی ٹرائلز وغیرہ جو پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیل سکے بٹ ملٹی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں ان کو موقع نہیں ملا ہے, کچھ اس طرح کا کہ ریموٹ کنٹرول ایریاز میں ٹرائل کروایا جائیں, وہاں سے جو ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں ان کو اکیڈمیز میں لایا جائے, ان کو گروم کیا جائے؟ دیکھیے ابھی تقریباً 1.5-2 مہینے کے ٹرائل کر کے سارے ہمارے کوچیز اور سلیکٹرز واپس آئے ہیں پورے پاکستان میں کر کے نا, تقریباً 1.5 مہینے کے ٹرائل کیے ہیں 40 ڈیز کے. انڈر 13 تھا, اس میں انڈر 16 تھا, انڈر 19 تھا. تو یہ ٹرائل کا پروسیس تو آلریڈی چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ایک اور ٹرائل کر لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو سارا کام ہو رہا ہے, ٹرائلز ہو کے اس کے بعد ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے. بالکل سینئر ڈسٹرکٹ کا یا انٹر ڈسٹرکٹ کا وہ کھیلتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے پھر جو پرفارمر ہو جاتے ہیں لڑکے جن کو سیکنڈ نمبر پہ بھی جن کی پرفارمنس ہوتی ہے ان کو پھر ہم کیمپس وغیرہ میں بلاتے ہیں اور پھر ان کو گروم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ پاکستان ٹیم میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے مصباح الحق نے ریٹائرمنٹ لی تو وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ اور سلیکٹر آ گئے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو محمد حفیظ پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر آ گئے, ریسنٹلی انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ڈومیسٹک کرکٹ سے, انٹرنیشنل کرکٹ سے. ساتھ وہاب ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی اور پاکستان ٹیم کے سلیکٹر آ گئے. تو یہ جو کوچنگ ہے اس میں پلیئرز کتنا, جس پلیئر کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں اگر وہ کوچ آ جائے, پلیئر کتنا کمفرٹ ہوتے ہیں, ٹیم کی پرفارمنسز پر کیا اثر ہوتا ہے, یا جو بندہ ایکسپیرینس اس نے گین کیا ہے 10 سے 15 سال 20 سال سے کوچنگ کر رہا ہے یا ڈومیسٹک میں اس نے 2-4 سال لگائے ہوئے ہیں, کتنا ایک فرق ہوتا ہے ایکسپیرینس کا کوچنگ میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساتھ کھیلے ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پلیئنگ جب آپ ایز پلیئر ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی تو آپ کا اپنا ایک خواب ہوتا ہے نا. آپ نے میں نے میچ کھیلتا تھا, میں نے کہنا میں نے 100 کرنا ہے, ٹیم کو جتانا ہے, 80 کرنا ہے, ٹیم کو جتانا ہے, تاکہ اس کو الائن کرنا ہے ٹیم کی جیت کے ساتھ اپنی پرفارمنس کو. تو اب جب آپ کوچنگ میں آتے ہیں اب یہ ساری سوچ یہ تھاٹ پروسیس سارا چینج ہونا چاہیے نا. کوچنگ تو سم تھنگ ڈفرینٹ. اس میں آ کے اس بچے اور 16 پلیئر ہیں آپ کے, 1 shoe doesn't fit for all. آپ یہی نہیں کر سکتے سب کو ہی کہا کہ 5 چکر لگا دیں, سب کو کہا کہ سیم ڈمبل کرے, سب کو کہا کہ اس طرح کی ہٹنگ کریں. نہیں 1 shoe doesn't fit for all. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پلیئر میں یہ خوبی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس میں یہ خامی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, علیحدہ کرنا. اور پھر ان کے خواب ہیں. میں نے تو وہی ٹیچر نے ایک کوچ نے وہی رہنا ہوتا ہے, بالکل باقی کھلاڑیوں نکل جانا ہے. پھر اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ کو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ کوچنگ میں بڑا کچھ اور کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو بیسٹ ہے, دی بیسٹ ہے, نمبر 1 جتنے آپ ایز اے پلیئر پیشنیٹ تھے, کیا اتنی پیشنیٹ ہیں آپ کوچنگ کے لیے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بھئی. ایز اے پلیئر تو میں نے اسکول سے بھی چھٹی کی, کالج سے بھی, کرومی مار کھادی, بھاگا, جو سارا کام کیا. ایز اے کوچ تو یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی جان اب مجھے ایسوسیشنوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑنا ہے, اب مجھے پی سی بی کے ساتھ ڈیل اب اس پلیئر کا کوئی ڈسپلن کوئی اور ایشو آ گیا, کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا, ناؤ آئی ایم دا رسپانسبل کہ مجھے یہ ڈیل کرنا پڑنا ہے. بالکل. اور رسپیکٹ مانگ دینی پڑنی, رسپیکٹ اب کمانڈ کرنی پڑنی ہے. پہلے تو آپ نے 100 کیا ہے تو رات میں کوئی غلط بھی کام ہو گیا, مینجمنٹ نے صبح آپ نے 100 کر کے ایز اے پلیئر جتا دیا تو ساری کہانی وہ ہیرو ہو رہا تھا اس دن ڈریسنگ روم میں ہر جگہ. ایسا ہی ہے. کوچ والی زندگی میں تو ایوری ڈے رزلٹ بلانگس ٹو کوچ. تو پھر پیشنس, ٹیمپرامنٹ وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ ادھر چھوڑ کے اگر ایک دم آ جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیپ دینا چاہیے ضرور. 2 سال کا آپ گیپ دیں, 3 سال, اور پھر ڈومیسٹک پہ ہر قیمت پہ کوچنگ کریں. 1 سال 2 سال اب ڈومیسٹک پہ. میری یہ ویسے خواہش تھی دلی کہ مصباح الحق ہو گیا, حفیظ ہو گیا, محمد یوسف ہو گیا, انضمام ہو گیا, جو بھی اور ہے کوئی یہ جو بڑے ٹیسٹ پلیئر ہے, کیونکہ جو ان کی باتیں پلیئر کو اثر کریں گی وہ جلدی کریں گی, کیونکہ یہ ہیروز ہیں, یہ لیجنڈس ہیں, مینٹور تو ہیں ہی ہیں. اب کوچنگ کرنی ہے انہوں نے,
تو یہ ایک سال 1.5 سال یہ ایکسپیرینس لے لیں، ان میں ذرا پورا پھر کے آئیں، اس سرکل سے آئیں، اس سے 2 چیزیں سے، اور پھر کورسز کر لیں، اس سے 2 چیزیں ثابت ہوں گی۔ نمبر 1 آپ پیشنیٹ ہو، یس آپ نکلے ہو سارا، آپ نے ایجوکیشن وہ آ کے پڑھے ہو تھوڑا بہت نا، یہ جو کیسے اچھا کوچنگ کورسز میں وہ کوئی کرکٹ تھوڑی سکھاتے ہیں، کوچنگ کورسز میں تو مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، باقی تو آپ کو سارا، اگر آپ پلیئر ہو تو آپ کو تو بلکہ آپ کوئی نئی چیز اسے مینول میں ڈال دیتے ہو کیونکہ آپ پلیئر ہوتے ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ایک ایکسیپشنل میں ضرور کہتا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہے کیونکہ وہ دیکھا وہ وسیم اکرم کا کہ ہی از ایکسیپشنل، اور اس نے آنا نہیں کوچنگ میں کیونکہ اس کے پاس سینس آف ہیومر بھی ہے، اس کا طریقہ کار ایک ڈیفرنٹ ہے ڈیل کرنے کا یونیک ٹائپ اس کا طریقہ کار ہے، جو پلیئر اس کی بات سنتے ہیں پھر وہ کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ ایکسپیرینس لیں، پورے سرکل سے چل کے آئیں، لوگ آتے ہیں 5 6 سال، چلیں آپ 2 سال کر لیں، 1.5 سال کے بعد آپ ایلیجبل ہیں، جائیں پاکستان ٹیم کی کوچنگ کریں، جائیں کہیں کی کریں۔ لیکن یہ دی اینڈ آف دی ڈے ہم جیسے جو کوچز ہیں، اور بہت ڈومیسٹک کے بڑے اچھے ہیں، اب نئے بھی بہت اچھے کوچز آ رہے ہیں جو مجھے بڑی امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ سنبھالیں گے کہ آ کے یہ کوچنگ کو ایز اے کیریئر اور ایز اے پیشن، کیونکہ اس میں ظرف بہت چاہیے۔ میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ لوگوں کے بچوں کو، پھر اس بچے نے آپ سے کہیں کوئی بدتمیزی ہو گئی ہے، آپ نے 2 مہینے رہنا ہے، کوئی اس نے آپ کی بات نہیں مانی ہے، تو کیا آپ وہ اس سے جو آپ کا پرسنل ایشو ہو گیا، کیا وہ آپ کی سلیکشن میں یا میرٹ میں اثر انداز ہوگا؟ تو نہیں ہو رہا بالکل۔ تو یہ آپ کورسز کریں، 1 سال جب پھریں گے تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے ٹھنڈا کر لیں گے کہ نہیں، اب میری ایک ایز اے ٹیچر، ایز اے باپ، ایز اے کوچ میری یہ رسپانسبلٹی ہے بس۔ تو یہ چیز تو واضح ہے کہ جو اچھا پلیئر ہے وہ اچھا کوچ لازمی نہیں ہے کہ اچھا کوچ ہوگا، نہیں 100% لازمی نہیں ہے۔ اچھا کوچ وہی ہوگا جو کوچ بننے آئے گا، جو کوچنگ کرنے آئے گا اور شوق سے آئے گا، وہ کوئی بھی ہو، اور اگر وہ کرکٹر ہے، ٹیسٹ پلیئر ہے، تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ڈومیسٹک میں 4 سے 5 سال کوچنگ کی عمران فرحت نے افغانستان گئے، وہ افغانستان کی 8 ٹیم کے ساتھ، ابھی انڈر 19 ٹیم کے ساتھ ہیں، تو وہاں پر ان کی جو ٹیم کے ریزلٹس ہیں کافی بہتر ہوئے ہیں اور وہاں پہ اکیڈمی رن کر رہے ہیں۔ تو ڈومیسٹک میں کوچنگ کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے، جتنے بھی کوچ آتے ہیں اوپر ان کو جانا چاہیے نیچے اور جا کے کام کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ دیکھیے یہ بڑا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کویسچن کیا ہے، کیونکہ عمران فرحت پی سی بی نے تیار کیا، پی سی بی نے اس کو ناردن کا، لاہور کا، سینٹرل کا کوچ لگایا۔ ہی از اے گڈ کوچ، میں ایز اے کوچ کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ افغانستان میں اس سے کیپ ان ٹچ ہوں، ابھی بھی اس سے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ آپ وہاں سائن نہ کرنا افغانستان، اگر آپ کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو ہم سے پوچھ لینا پی سی بی سے، کیونکہ ہم آپ کو کوئی آفر کریں گے کہ آپ، کیونکہ اس میں صرف ذہن ہے، یہ کسی سے لینا دینا نہیں ہے کہ وہ کوئی چنگا، اس لیے کہ ہم نے تیار کیا، یہاں سسٹم بدلا، ایک دم چیئرمین چینج ہوئے، پچھلی دفعہ ان کی نوکریاں چلی گئی سب کی سب، 125 کوچ نکلے تھے پچھلی دفعہ، جو کہ یہ زکا صاحب نے آ کے جنہوں نے ابھی ریزائن کیا، انہوں نے آ کے ان سب کو دوبارہ بحال کیا، دوبارہ یہ سب کو رکھا ہے، تو اسی میں عمران فرحت بھی چلا گیا۔ تو میں نے بات کی سر ہم ایک بندہ تیار کرتے ہیں، یہ کوچ ہیں، یہ آئے ہیں مطلب جس کو ہم کہتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان جونیئر لیگ میں بہاولپور کو ٹائٹل جتایا، انڈر 19 میں انہوں نے کام کیا پیشن کے ساتھ، بالکل، اور ریزلٹس وہاں پہ افغانستان ٹیم کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں لاسٹ 2 ایئر سے، تو کافی زیادہ اچھے ریزلٹس آئے ہیں وہاں پر۔ ہمیں ان کو بالکل ان کو کیٹر کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور بھی میں بتاؤں، سمی نیازی ہے، یہ ابھی وہ ریحان ریاض لڑکا آیا جو میرے ساتھ انڈر 19 میں رہا ہے، گنی گلاس میں کر رہا ہے، ایشیا ملیشیا کر کے آیا فلانا، تو یہ لوگ شوق سے آئے ہیں۔ دیکھیں اس میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں جب آپ کا اندرونی شوق نہیں نہ ہوگا، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس میں آپ کو اعلیٰ ظرف بھی ہونا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے بچوں کا کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے وہ والا شوق فیئر ہو کے جو ہے نا کرنا پڑے گا، بالکل 100%۔ اس میں تو اور ذاتیات آپ کی بالکل وہاں پہ اثر انداز نہیں ہوں گی سلیکشن میں، کوچنگ میں، کسی بھی چیز میں، بس وہ وزڈم سے آپ کو چلنا پڑتا ہے، ٹیکل کرنی، اس کے بعد پھر آپ ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ۔ دیکھیے ہم ایک یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں
ڈیولپمنٹ مینٹلی تو آپ کو 2 جملوں سے بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، پلیئر نے ایک دم چینج ہو جاتا ہے کوئی 2 جملوں سے بھی. کسی پلیئر پہ آپ کو پورے سیشن کرنے پڑتے ہیں ٹیکنیکلی ٹیکٹیکلی، تو یہ بڑا اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. باتوں کا سلسلہ جاری ہے، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جس طرح کافی سارے پلیئر ڈیولپ کیے، ان میں محمد عامر ہیں، حارث سہیل ہیں، آپ نے سیالکوٹ کی کرکٹ کی 3 سال کوچنگ کی اور سیالکوٹ کا ایک بڑا نام بن گیا، برانڈ بن گیا سیالکوٹ کی کرکٹ. تو کتنے پلیئرز آپ نے ڈیولپ کیے اور کیا آپ ان پلیئرز کو، کون سی ایسی چیز ہوتی ہے، کیا آپ ان پلیئرز کو دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ورک کرتے ہیں، کون سی خاص چیزیں ہوتی ہیں، ذرا وہ بتائیے گا. دیکھیے ایک تو پہلے یہ لکی ہوتے ہیں ہم کہ ایک اچھا ایتھلیٹ اتنا جو خود انٹیلیجنٹ ہو وہ آپ کو مل جائے، آپ کے اسکواڈ میں ہو جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. یہ سارے کے سارے پلیئرز جو ہیں جن کا آپ نے بھی نام لیا، محمد عباس تھا اس میں، حارث تھا، فخر زمان ہے، سلمان علی آغا ہے، طیب طاہر ہے، جن کو آپ سینٹرل پنجاب سے اپنے ساتھ کیری کیا، ساؤتھ پنجاب لے کر گئے. ہاں جی، یہ سارے وہ پلیئرز ہیں. ایز اے کوچ ہمارے پاس آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے ٹائم کیا ہے، کہ یہ میرے پاس 1 مہینہ ہے، اس میں ہم نے 15 دن تو میچز ہیں، 15 دن ٹریننگ ہے، 5 دن ریسٹ کے ہیں. تو اس کو کیلکولیٹ کر کے تو آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اگر آپ کے پاس 6 مہینے ڈیولپمنٹ کیا تو آپ کی اسٹریٹجی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ میں نے اب ڈیولپ کرنا ہے. اچھا ہمارے یہ جو سارے پلیئر تھے اس میں تو 2 کریڈٹ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ایتھلیٹ کو جاتا ہے، یہ جن کے بھی آپ نے نام لیے ہیں. اس میں وومن کرکٹ میں بھی تھی، یہ طوبہ تھی، اس کے ساتھ ناہیدہ بی بی تھی، بالکل منیبہ لڑکی تھی جو اب کھیل رہی ہے، ثنا فاطمہ تھی، یہ سارے انڈر. تو یہ ہم بھی لکی ہوتے ہیں. ایک تو پلیئر کا بالکل اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایتھلیٹ کا کہ یہ سارا کرنے میں. دوسرا جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے، جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے جس میں آپ کا سارا سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے، دوسرے فیزیوز ہوتے ہیں، ٹرینر ہوتے ہیں، اینالسٹ ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کوچ ہوتا ہے، بیٹنگ کوچ، بولنگ کوچ. یہ میں اس میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہ میں بڑا ایک تو لکی بھی رہا کہ مجھے ایسے لوگ جو سپورٹنگ سٹاف تھا وہ بڑا زبردست ٹیم آپ کو جو تھی آپ کی کوچنگ سٹاف کی وہ اچھی ملی، وہ بڑی زبردست تھی. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان ایسے ایتھلیٹ جن کے آپ نے بھی نام لیے، ان کو 3 چیزیں آپ کر دیں تو یہ ان پلیئروں کو زیادہ کرنے، ان کو آپ نے ہیلدی انوائرمنٹ دینا ہے، لرننگ اور چیلنجنگ انوائرمنٹ دینا ہے. یہ 3 چیزوں کو آپ فوکس رکھ کے ان کو وہ انوائرمنٹ دے دیں، ایسے پلیئر بہت جلدی گروم کر دیں گے. اب فخر زمان کا ضرور ایک انٹرسٹنگ ہے. ایبٹ آباد کا میں ہیڈ کوچ تھا، T20 نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی تو اس میں ایک فخر زمان بھی آیا لڑکا، کھیلا نیٹ نوٹ میں بڑا اچھا تھا. یونس خان کی آپ سے تلخ کلامی ہوئی فخر زمان کو کھلانے کے اوپر، وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا واقعہ. اس میں وہ ڈفرینس آف اوپینین تھا، میں تلخ کلامی تو نہیں کہوں گا، ڈفرینس آف اوپینین یہ اس طرح ہوا کہ وہ فخر کو ہم نے پہلا میچ کھلایا، آؤٹ ہو گیا. وہ بڑا اچھا پلیئر تھا، اس نے بھی کہا ہاں جی پہلا. دوسرا کھیلا آؤٹ ہو گیا، تیسرا کھیلا آؤٹ ہو گیا، ہماری ایک شاٹ آؤٹ. اب وہ لا محالہ اگلے میچ میں باہر تھا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے. اب ہم میچ، وہ ہار گئے میچ، ہم فیلڈنگ کر رہے تھے. کوئی مجھے یاد ہے کہ کوئی 4 سکور رہتا تھا، میرے خیال فیصل آباد سے میچ تھا، وہ ہم سے جیت رہے تھے. 4 سکور رہتا تھا، 5 اوور پڑے تھے، ان کی 6 وکٹیں باقی تھیں. تو ایک چوکا مارتا ہے ان کا کھلاڑی باؤنڈری سائڈ پہ، تو فخر زمان کھڑا ہے مڈ وکٹ پہ. تو یہ جس انٹینٹ کے ساتھ اس چوکے کو روکنے کے لیے بھاگا ہے، پھر اس نے ایکسٹرا آرڈنری ڈائیو ماری ہے، ایک ہاتھ سے گیند کو اندر مارا ہے، کلا بازیاں پڑھتے وہاں گیا، واپس آیا، وہ 1 رنز روکا ہے جس کا اگلی گیند پہ ہم نے ہار جانا ہے. بالکل آپ سچویشن سمجھے نا کہ وہ 5 اووروں میں 4 رنز کرنے ہیں، بالکل، اور ان کے 2 آؤٹ ہیں. تو اس گیند پہ نہ بھی اتنی ایفرٹ کرتا، جاتا تو ہو جاتا چوکا، ہم تو ہار گئے تھے. میں نے ایز اے کوچ اس کی یہ انسٹنکٹ دیکھ کے نا کہ میچ تو ہارے تھے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں باہر ہوں، کیونکہ پہلا میچ 0، دوسرا میچ 2-3، تیسرا میچ 3-4، اور بڑی گندی شاٹ ہوئی کھڑی ہو گئی جو وہ کہتا ہے غیر ضروری شاٹس مار کے آؤٹ ہوا. ہاں تو میں نے کہا کہ اس میں کوئی اپروچ ہے اس بندے کے، یہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہے، یہ آپ سمجھا نہیں سکتے کسی کو. اس نے کہا نا بھائی جان یہ اسکور ہے. تو میں نے پھر ضرور یونس کو کہا، میں نے کہا اس کو یہ والا میچ ایک اور چانس دیتے ہیں، یہ چیز نوٹ کر. وہ خیر اپنا ایک راہ، لیکن ہم نے کھلایا. اس میچ میں اس نے 96 کیا
اگینسٹ اسلام آباد ہم تقریباً 198 چیز کر رہے تھے، تو اس نے کوئی 12 اووروں میں 96 وہ کیا، تو پوری دنیا میں یہ فخر جمع کون آ گیا۔ اب میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اس میچ میں باہر بھی ہو سکتا تھا، بالکل، تو باہر ہو جاتا، پھر آ جانا تھا، اب 2 سال لگتے۔ اس کے اگلے میچ میں اس نے پھر 80-90 کر دیا، چل سو وہ ٹی وی پہ میچز آ رہے تھے، وہاں سے نام پھر یہ ڈومیسٹک کھیلا اور آگے وہاں انگلینڈ گیا۔ یہ تو میں بتاتا ہوں سپر لیگ کھیلا، اس کے بعد پاکستان کرکٹ نہیں کھیلا، اے ٹیم کے ساتھ گیا، انگلینڈ گیا، پھر ڈومیسٹک بھی کھیلا، اس میں بھی رن، تو پھر وہ پٹری مل گئی نا، ایک نشان مل گیا بندے کو۔ تو بعض اوقات اس کو بھی کوچنگ ہی کہتے ہیں۔ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پلیئرز کے حوالے سے، کہ ان میں ہے ابیلٹی کہ آپ ان کو گروم کر سکتے ہیں، ان کو جتنے زیادہ مواقع دیں گے، اگر ان میں ابیلٹی ہے تو آپ ان کو زیادہ مواقع دیتے ہیں بنسبت ایک نارمل پلیئر کے۔ بالکل، دیکھیں اپروچ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، ہر کوچ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مگر وہ مین فنڈامنٹل سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کئی دفعہ کچھ چیزیں آؤٹ آف دی باکس بھی دیکھنی ہوتی ہیں، پھر اس پہ سٹینڈ لیں۔ کئی دفعہ کو پلیئر آپ کو غلط بھی ثابت کر دیتا ہے، میں یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہوں آج کہ ایک ایسے پلیئر کو میں بالکل سفارشی سمجھتا تھا، بالکل میں سفارشی سمجھتا تھا، وہ میرے نئے سال تھے کوچنگ کے، اس لیے میں کہتا ہوں ایکسپیرینس، آخر اس کو سفارشی سمجھ کے اتنا پریشر آیا تو میں نے کہا کھلا دیں۔ وہ جب کھیلا اس نے 25-26 کیا ہے حبیب بینک کے اگینسٹ، تو میں نے کہا یار آئی ایم رانگ۔ کیا نام تھا اس کا نام نعیم الدین تھا، جو سوئی گیس سے کھیلا، جس نے کئی فائنلوں میں پھر ڈبل سینچریاں کی اس بندے نے، پاکستان کے بالکل قریب تھا کھیلنے کے۔ پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت زیادہ پرفارمنسز ہیں اس کے، میں بتا رہا ہوں کہ فائنل میں 2-3 فائنلوں میں ڈبل سینچریاں کی اس نے، یہ اظہر علی، مصباح، ان سب کے ساتھ کھیلا، وہ نہیں کھیل سکا پاکستان۔ تو کئی دفعہ پلیئر بھی آپ کو غلط ثابت کر دیتا ہے، لہٰذا کوچنگ میں آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل رہنا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے پروگرام میں۔ آپ ناظرین کو، دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے، اور جو بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج دے دیں؟ دیکھیے میں ایک تو یہ ضرور آپ کو کہوں گا، جتنے ہمارے سننے والے ہیں جو کھلاڑی ہیں، ایک تو جس کا دل چھوٹا ہے وہ یہ گیم کھیلنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اس میں پریشر آپ کو لینے پڑتے ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پلیئر گروم کر کے آگے آ جاتا ہے۔ تو ایک آپ فوکس رکھیں اپنی محنت پہ، اور دوسرا میں جو لوگ کوچنگ میں آنا چاہتے ہیں، وہ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں سیکنڈ اننگ کرکٹ کے بعد، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بالکل سوچ کے آئیں کہ آپ کا شوق ہو، آپ کا لو آف دا گیم اور پیشن ہے کوچنگ کا، تو آپ 1-2 سال 3 سال ایکسپیرینس کے بعد آگے اپنے آپ کو کنسیڈر کریں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ جو بتایا شاہد انور صاحب نے، ان کا کوچنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے، پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ بھی کافی زیادہ کھیلے ہیں، تو جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان کو ان کی باتوں کو فالو کرنا چاہیے، اور پاکستان کی کرکٹ جس طرح اوپر پروان چڑھ رہی ہے، جس طرح اس طرح کے ہمارے پاس ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کرکٹ ہو یا جو بھی آپ کا ادارہ ہو، ان لوگوں کو اوپر آنا چاہیے اور ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔